میرے محترم دوستو بزرگوں، شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اپریل 2023 کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ابھی چند ہی دنوں پہلے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، نماز تراویح ادا کی، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جہنم سے آزادی اور جنت کے سرٹیفکیٹ جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نام بھی اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ والوں میں شامل فرما دیے ہیں۔ آج کے اس خطبہ میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک گزرا ہے، رمضان المبارک کی برکات، انعامات مسلمانوں نے سمیٹی ہیں۔ اس کا اثر بعض لوگوں پر سے بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اثر کو اگلے رمضان المبارک تک باقی رکھتے ہیں، پھر اگلے رمضان میں دوبارہ اثر ہوتا ہے، وہ پھر اگلے رمضان تک چلتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آدمی نے خوشبو لگائی ہو، ایک خوشبو تو ایسی ہوتی ہے جو آدمی لگاتا ہے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس نے خوشبو لگائی ہے کہ نہیں لگائی، اور ایک خوشبو ایسی ہوتی ہے خوشبو لگانے کے بعد جسم سے، کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، دوسرا آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس بندے نے خوشبو لگائی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض خوشبوئیں ایسی ہیں جو بڑی اعلیٰ قسم کی ہیں، جس کی خوشبو کئی دن تک نہیں جاتی، حتیٰ کہ کپڑے بھی دھل جائیں پھر بھی اس کی خوشبو کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اور ان تمام خوشبوؤں میں جو سب سے اعلیٰ ارفع خوشبو کی جو خوشبو ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی ہے۔ یہ خوشبوئیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، رمضان المبارک کا احترام نہیں کیا۔ اس کی مثال اس خوشبو کی طرح ہے جس کو لگانے سے، کپڑوں سے یا جسم سے کوئی خوشبو نہیں آئی، ضائع کر دیا انہوں نے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان المبارک میں نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے رمضان المبارک اس نے خوشبو لگائی ہے اور دوسرے آدمی کو خوشبو بھی محسوس ہوئی کہ اس آدمی نے خوشبو لگائی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ خوشبو کا اثر ختم ہو گیا، رمضان ختم ہوا، ان کا بھی رمضان ختم ہو گیا، ان کے اثرات بھی ختم ہو گئے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے
جس نے خوشبو لگائی ہے اور اس کی خوشبو دیر پا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس نے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح اللہ کے گھر کو آباد رکھا، اسی طرح نمازوں کا اہتمام کرتا رہا، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا۔ یہ وہ طبقہ ہے، اور یہی طبقہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہے جو سارا سال اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ اس طبقے کو ہم کہیں گے یہ خوش قسمت طبقہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان المبارک میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ رمضانی نمازی، کہ بس یہ رمضان کے نمازی ہیں، رمضان کے علاوہ یہ مسجد میں نظر نہیں آتے، کیوں؟ ان کو علم یہی ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض ہے۔ حالانکہ جب اللہ تعالی ہمیں 3 مرتبہ دن میں کھانا کھانے کو دے رہے ہیں، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، تو اللہ کی جب نعمتیں ہم مفت میں لیتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کے بدلے اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو مجھے راضی کر لے۔ راضی کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، حکم ارشاد فرما دیا، اس طریقہ کے ساتھ تم مجھے راضی کرنے کا اہتمام کرو۔ کھانے پینے کے لیے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، رزق اللہ دے رہے ہیں، مسلمان کو بھی دے رہے ہیں، کافر کو بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اس کو بھی رزق دے رہے ہیں جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہے ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تو دونوں طبقوں کو رزق دے رہے ہیں۔ اللہ اس کو بھی رزق دے رہے ہیں جو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہے ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ کی ختم نبوت کا بھی منکر ہے، آپ علیہ السلام سے معاملہ بغض رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی کھانے کو دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ رزق کا وعدہ میں نے کیا ہے اور رزق میں اپنے بندوں کو عطا کروں گا۔ رزق تو اللہ دے رہے ہیں، لیکن رزق کے بدلہ میں ہم کون ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر رہا ہے؟ اور وہ ہے مسلمان۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، حضور علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بھی مانتا ہے۔ جب بندہ رزق کھاتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اعضاء پورے بنائے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں، ایک بازو نہیں ہے، یہ دونوں بازو نہیں، ان کو پوچھیں بازوؤں کی قدر کیا ہے، ہاتھوں کی قدر کیا ہے۔ جو لوگ چل نہیں سکتے ان سے معلوم کریں کہ چلنے کی قدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمیں تو ہر حال میں بھی ہر لمحہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے اتنی ہمیں دی ہیں اور بن مانگے دی ہوئی ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہماری یہ ہے، اللہ کی ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ گدھا بنا دیتے، اللہ کو کوئی پوچھ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اور کوئی حیوان بنا دیتے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان وہ ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوقیں ہیں ان تمام مخلوقات میں جو اعلیٰ عرفہ بہترین مخلوق ہے وہ انسان مخلوق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر فضل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا، رمضان المبارک کی برکات، اس کے لمحات جس طرح ہم نے سمیٹے تھے اس کو اسی طرح اب بھی ہم لے کر چلیں۔ جس طرح ہم پہلے رمضان المبارک میں گزشتہ جمعہ کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، آج کتنے لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے، گزشتہ جمعہ کتنے لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، آج کتنے لوگ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہم غور کریں، بھی پچھلے جمعہ تو میں نے عصر کی نماز بھی پڑھی تھی، میں نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی تھی، لیکن آج جمعہ ہے، آج میں نے فجر کی نماز کیوں ادا نہیں کی؟ غور کریں۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جس آدمی کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرما دے، سمجھ لے اس کی پچھلی نماز اللہ نے قبول فرما لی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک آیا اس کی زندگی میں، رمضان میں نمازیں پڑھتا رہا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی وہ نمازیں پڑھتا رہا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رمضان قبول فرما لیا۔ اور اگر خدا نخواستہ رمضان کے گزرتے ہی، چاند شوال کے نکلتے ہی وہ بندہ بھی غائب ہو گیا، تو سمجھ لے کہ میرے رمضان المبارک میں کوئی فرق تھا، میرا رمضان شاید اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوا۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا پورا اہتمام جس طرح رمضان المبارک میں کیا، نمازوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کر کے، استغفار کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اسی طرح اب بھی اس کام کو اسی طریقہ کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد شوال المکرم کے پہلے عشرہ کے اختتام پر ہمارے دینی مدارس کے اندر طلباء کرام کے داخلے ہوتے ہیں، قرآن کریم حفظ و ناظرہ کے لیے بھی اور درس نظامی کے لیے بھی۔ قرآن کریم حفظ و ناظرہ کے داخلے تو تقریباً سارا سال ہی ہوتے رہتے ہیں، جس وقت بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے والدین کو وہ اپنے بچے کو حفظ کے لیے ڈالیں تو تقریباً داخلہ مل ہی جاتا ہے۔ لیکن جو درس نظامی کا کورس ہے، جسے عالم کا کورس کہا جاتا ہے، یہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے میٹرک کے بعد۔ اس 8 سالہ کورس کا جو داخلہ ہوتا ہے وہ شوال المکرم میں ہوتا ہے۔ شوال المکرم میں داخلے ہوتے ہیں، پھر پڑھائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر رجب المرجب کے مہینہ کے آخر میں امتحان ہو کر یہ سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا داخلہ درمیان میں نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پڑھائی کا حرج ہو گیا۔ اب وہ جتنی کتاب پیچھے گزر چکی، جس طرح اسکولوں کی تعلیم ہے، مارچ میں امتحان کے بعد رزلٹ آ جاتا ہے، اپریل سے نئی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی آدمی اپریل میں داخلے کے لیے اپنے بچوں کو نہ بھیجے، اپریل بھی گزار دے، مئی بھی گزار دے، جون میں اسکول کے اندر بھیج دے، اب وہ جو 2 مہینے کی پڑھائی کا حرج ہوا وہ اس کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بنیاد ہی نہیں ہوئی تو آگے وہ کیا کرے گا؟ اسی طریقہ کے ساتھ ہمارا جو درس نظامی جو عالم کا کورس ہوتا ہے 8 سال کا، اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ شوال المکرم کی 8، 9 یا 10 شوال کو داخلے شروع ہوتے ہیں، 1 ہفتہ داخلے کے بعد پھر پڑھائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پڑھائی چلتی ہے رجب المرجب تک۔ رجب کے آخر میں امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد پھر رمضان المبارک میں اس کا رزلٹ آتا ہے، جو کامیاب ہو جاتے ہیں رمضان گزرنے کے بعد شوال میں اگلے درجے کے اندر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ حضرات جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اب مدارس میں ڈالیں، ان کو حفظ کروائیں۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے اس آدمی کے لیے جو اپنی اولاد کو حافظ بناتا ہے، اس طالب علم کے لیے، اس بچے کے لیے جو حافظ بنا، اس کے لیے تو بڑی کامیابی ہے ہی ہے، لیکن اس کے والدین کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔
اب ہم اپنی اولادوں کو LLB کراتے ہیں، MA انگلش کروائیں گے، MA فلانا کرائیں گے، بڑی ہم اس کے لیے تبودو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپے لے کے پھرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو داخلہ مل جائے۔ یہاں تو داخلہ بھی فری ہے، داخلہ بھی فری ہے، پڑھائی بھی فری ہے۔ الحمدللہ 2-2.5 سال میں بچہ قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے۔ آپ کا بچہ LLB کر رہا ہے، ایک کتاب کا ایک صفحہ بھی وہ زبانی نہیں یاد رکھ سکتا، وہ اس کو بھول جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے 30 پارے جو اس نے حفظ کیے ہیں وہ الحمدللہ اس کے سینے کے اندر محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ درس نظامی ہے، 8 سال کا کورس ہے۔ جو آدمی اس کا بیٹا حافظ بن چکا ہے یا حفظ نہیں کروانا چاہتے، درس نظامی کا کورس کروانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو درس نظامی کے لیے داخلہ دلوائے تاکہ ابھی سے اس کی بنیاد بننی شروع ہو جائے۔ دیکھیں، عالم بننے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ آدمی امام مسجد ہی لگے۔ عالم بننے کے بعد بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں، ہمارے جامع مفتاح العلوم کے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سیشن جج لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت DC کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، بہت سارے محکموں میں کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو آدمی عالم ہوگا، جس وقت وہ سیاست میں جائے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ سیاست کس طرح کرنی ہے، دین اسلام کے مطابق وہ اس طرح سیاست کرے گا۔ جو آدمی کسی اور فیلڈ میں جاتا ہے، تجارت میں جاتا ہے، اس کو علم ہوگا کہ تجارت کس طرح کرنی ہے، یہ راستہ اختیار کروں گا یہ حلال کا راستہ ہے، یہ راستہ اختیار کروں گا یہ حرام کا راستہ ہے۔ وہ عالم جانتا ہوگا، وہ اس کے مطابق اپنے علم کے مطابق اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اگر کوئی آدمی جج بن جاتا ہے، قاضی کی فیلڈ کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، زنا کی سزا شریعت نے کیا رکھی ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کی سزا شریعت نے کیا ارشاد فرمائی ہے۔ ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ ایک آدمی بدفعلی کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس 8 سالہ کورس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جس بھی لائن میں وہ بندہ جائے گا اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے ہمارا دین ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے، وہ پھر دین سے ہٹے گا نہیں۔ جو بھی آدمی آپ دیکھ لیں، ایک آدمی بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو تبلیغی جماعت والا ساتھی ہے وہ ایک محکمے میں چلا جائے، ایک تبلیغی جماعت کا بھائی ہو، وہ الحمدللہ اپنی محنت سے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے، بات کرتا ہے، تو کم از کم کوئی نہ کوئی ایک آدمی 2 آدمی اس کی بات سن کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی اپنے چہرے پر سنت رسول رکھ لیتا، بندہ تو ایک آیا ہے لیکن اس کے اثرات کتنے لوگوں پر پڑنے شروع ہو گئے۔ تو اس لیے اب جو داخلے ہو رہے ہیں کوشش کریں جس طرح سکول کی تعلیم آپ دلواتے ہیں اپنی اولادوں کو، اس طرح دین کی تعلیم بھی دلوائیں۔ انشاءاللہ دین کی تعلیم کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔